آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ ایمبیسڈر بننا ہے. ایمبیسڈر یعنی سفیر بننا ہے. کسی بھی ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے دوسرے ملک میں. انڈیا کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. تو وہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے ایمبیسڈرز کی؟ وہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ اپنے کنٹری کے مفادات کا خیال کرتے ہیں, کنٹری کے انٹرسٹ کا خیال کرتے ہیں, اور کنٹری کے پالیسیز کی وہاں نگرانی کرتے ہیں اس ملک میں. اوکے, یہ 3 بنیادی کام کرتے ہیں. اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ملک کے وہاں جو رہنے والے ہیں یا ملک کے جو انٹرسٹ ہیں, ٹریڈ ہوتا ہے یا سٹیزنس ہوتے ہیں, ٹورسٹ ہوتے ہیں, ان سب کی وہ گویا نگرانی کرتے ہیں, لائجننگ کرتے ہیں. دوسرا, اپنے ملک کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں وہ جو کنٹری ہے اس کنٹری سے ہماری اس کنٹری کے ریلیشن کیسے ہیں, ریلیشن اچھے ہونا چاہیے, اور کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایسی اوپینین تو یہاں بلڈ نہیں ہو رہی جو ہمارے کنٹری کے خلاف ہے, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تیسری چیز, وہ اپنے کنٹری کی بھلائی سوچتا ہے وہاں, اور اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں کے مختلف پروگراموں میں, فورم میں, بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کنٹری کے. تو یہ ایمبیسڈر ہوتا ہے. ایمبیسڈر کا بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. تو آپ اسلام کے ایمبیسڈر ہیں. آپ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر مجھے اور آپ کو اسلام کا نمائندہ بننا ہے. ہم گویا اسلام کے سیلز پرسن ہیں. ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم جتنا اچھے انداز میں اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے ہم اتنا لانگ ٹرم گول حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے گورنر, اور گورنر کے حوالے سے ایک ایمبیسڈر بھی بن رہے ہیں, اور ایمبیسڈر بن کر ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ایک طرف گورنر کی ذمہ داری ادا کرنا ہے, پھر ہم کو ساتھ ساتھ ایز این ایمبیسڈر بھی کام کرنا ہے, کیونکہ اس ملک میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن ایک دائی گروہ کی. دائی گروہ کا مطلب کیا ہے؟ دائی گروہ مطلب اسلام کو انٹروڈیوس کرنے والا. پیارے اسٹوڈنٹ, آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ لانگ ٹرم گول میں یا لانگ ٹرم میں ہم کو کامیابی اسی سے ملنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ایز اے خلیفہ آپ نے قرآن کو, میرے احکام کو اپنی ذات پر اور آپ کا جہاں جتنا بس چلتا تھا اس میں آپ نے کتنا امپلیمنٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جس ملک میں آپ رہتے تھے وہاں پر اسلام کی دعوت آپ نے کتنی پیش کی, اسلام کو کتنا ریپرزینٹ کیا, لوگوں کو صحیح راستہ کتنا بتایا, اسلام کی دعوت آپ نے کتنی دی. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہے. اسی پہ ہماری کامیابی کا انحصار. دنیا حاصل کرنے کے لیے میں جیسا طے کرتا ہوں کہ مجھے IAS بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے, اسی طرح مجھے لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے, قیامت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, روز آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے, ایسی نعمتیں جس کو ہم دنیا میں کنسیو نہیں کر سکتے ہیں. اتنی پیاری جنت ہے, اتنی نعمتوں والی جنت ہے. آپ اگر آنکھ بند کر کر سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں رکھا ہے. آپ صرف ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں, آپ جنت کے کچھ نظارے ہیں کبھی کبھی آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. اب مثلاً آپ کچھ کھانا چاہ رہے ہیں تو آج کل آپ زومیٹو پہ آرڈر کر دیتے ہیں. کیا یہ 20 سال پہلے تصور تھا کہ آپ کے گھر تک کھانا کچھ دیر میں آ جائے گا؟ اب زومیٹو کہتا ہے, بنگلور میں تو کہتا ہے کہ صاحب اگر آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری نہیں ہوئی تو آپ ہم کو پیسے مت دیجیے, کھانا بھی رکھ لیجیے. تو یہ اب آ گیا ہے. تو جنت میں تو ایسا ہے کہ جنت کا جو زومیٹو کی سروس ہوگی, اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذریعے سرو کرے گا آپ کو, وہ آپ نے ایسا دیکھا اور کنسیو کیا کہ او آئی وانٹیڈ ٹو ہیو حلیم, ماشاء اللہ, آنکھ کھولیے آ جائے مانگا.
اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل. آج آپ آدھے گھنٹے میں یہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو، یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے. جب وہ یہ سب میکینزم یہاں کر رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی روبوٹ کو دیکھ لیا، روبوٹکس کا زمانہ ہے. آپ شارٹ ٹرم گول میں روبوٹکس کو آپ اپنا مقصد بنا سکتے ہیں. روبوٹکس کیا ہے، کتنے فاسٹ وہ کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں آپ. آہستہ آہستہ وہ آ رہا ہے، مختلف چیزوں میں روبوٹس آ گئے ہیں، اور روبوٹکس کو استعمال کر کے آپ کے سرویلنس ہو رہا ہے. اوکے، وہ چھوٹے چھوٹے پلین دیکھ رہے ہیں آپ، سرویلنس کرنے والی مشینیں دیکھ رہے ہیں جو اڑتی ہیں. اوکے، یہ سب ہو رہا ہے. ڈرون جسے کہا جاتا ہے، ڈرون سے سرویلنس ہوتا ہے. ابھی کووڈ میں ڈرون کا استعمال ہوا، سوشل ڈسٹینسنگ میں ڈرون کا استعمال ہوا. سوشل ڈسٹینسنگ میں کمپیوٹر کے ذریعے، اب آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کی پروگرامنگ ہو گئی. اگر کوئی آدمی آپ سے 1 میٹر قریب آ جاتا ہے، آپ کو بزر ہو رہی ہے، سائرن ہو رہی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے دور ہٹو. اگر آپ دور نہیں ہٹ رہے ہیں تو تائیوان میں وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ کو اریسٹ کر لیا جا رہا ہے، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یو آر ناٹ فالوئنگ دی سوشل ڈسٹینسنگ. تو یہ سب چیزیں ابھی دنیا میں ممکن ہے. تو جنت تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی. میں غور کیا اور میرے لیے نعمتیں حاصل ہوئی. تو اتنی بڑی نعمتیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کام کرنا ہے. کمپیریزن کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا ایمبیسڈر بننا ہے، اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے، اس کا نمائندہ بننا ہے. اور نمائندہ بننے کے لیے میں جس پوزیشن میں بھی کہیں ہوں، کسٹمر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ایگزام دے رہا ہوں، روڈ پہ جا رہا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، رائڈ کر رہا ہوں، تو میں اسلام کا ایمبیسڈر، اللہ نے جو تعلیم دی ہے میں اس کو ظاہر کروں. جب میں اسلام کا ایمبیسڈر بنتا ہوں تو پھر میں کسی اپنے غیر مسلم بھائی کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا. میں اس ملک میں ہوں تو میرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ میرے نان مسلم فرینڈ کو میں بہترین انداز سے اسلام کی دعوت پیش کروں، انٹروڈیوس کراؤں. میرے دین کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں. اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ آبلیگیشن نہیں رکھا ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ بعض وقت مسکنسیپشن ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اسلام کے تعلق سے جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ صرف غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی کوشش میں رہتا ہے. ہمارے غیر مسلم دوست بھی یہی کہتے ہیں، یار تم لوگ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں. یہ ہم نہیں چاہتے، یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا. لیکن مجھ پہ اور آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں پروڈکٹ کا تعارف کراؤں. ایک اچھا سیلس مین آتا ہے، بتاتا ہے نا، کوئی مشین بتاتا ہے یا کوکر بتاتا ہے یا اپنا فریج بتاتا ہے یا اسکول کے کوچنگ کلاسز کا انٹروڈکشن کرتا ہے یا پھر مکسر بیچتا ہے یا کوئی ایک نیا پروڈکٹ بیچتا ہے، موبائل فون بیچتا ہے، تو بولتا ہے کہ صاحب آپ لیجئے مت، آپ دیکھ لیجئے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں، یہ دیکھیے. میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ پرچیز کریں. تو آپ کا میرا معاملہ یہ، میں اسلام کے فیچرز بتا دوں، اسلام کے کیریکٹرسٹک بتا دوں، اسلام کتنا خوبصورت ہے یہ بتا دوں، اور پھر اس سے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا وہ بھی بتاؤ. آپ کے پاس سیلس مین آتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ لیجیے، یہ پروڈکٹ ہے، یہ کھائیں گے تو اس کی قیمت ہے، ریزنیبل ہے، اس سے آپ کے مزلس بنیں گے، آپ ہیلدی بنیں گے، آپ فرسٹ کلاس ہو جائیں گے، آپ کے کا جو شیپ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں اور آپ اسلام کی سیلس مین ہے، ایمبیسڈر، چلتے پھرتے. یہ میری بڑی ذمہ داری ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایمبیسڈر. اور اس ملک میں ہم کو اسلام کے ایمبیسڈر ہوتا ہے. اسلام کا ایمبیسڈر پیس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، امن کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. آج دنیا میں اور اس ملک میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جسے مجھے اور آپ ہی کو دور کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی چینل ہونا چاہیے، اس کے ذریعے ہم پھیلائیں گے.
ٹی وی چینل کے ذریعے اتنا پاورفل نہیں پھیلے گا جتنا میرے اور آپ کے کیریکٹر کے ذریعے پھیلے گا۔ میں اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اچھا ویوہار کروں، ان کے دکھ درد میں میں حصے دار بنوں، ان کی تکلیف کا میں خیال کروں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہتے۔ وہ واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو ایک بڑھیا یہودی بڑھیا یا غیر مسلم بڑھیا آپ پر کچرا ڈال دیتی تھی۔ ایک دن بیمار ہو گئی، وہ ڈالی نہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج وہ کچرا نہیں ڈالی، کچھ ہو گیا ہوگا، اچھا اللہ تعالیٰ اسے مار دے، اللہ تعالیٰ اسے فلاں کر دے فلاں کر دے، جیسا آج ہم سوچتے ہیں۔ کیا آپ نے ویسا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اس کے گھر گئے اور گھر جا کے پوچھا کہ کیا اماں جان آج آپ نے کہا جو معمول تھا وہ نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ حیران ہوگی، ارے میں تجھے تکلیف دینے والی اور تم میرے پاس پرسان میری باس پرس کرنے کے لیے، میری عیادت کرنے کے لیے آیا؟ کیا یہ اخلاق بڑے نہیں؟ کیا یہ اخلاق اسی وقت کرنے کے تھے؟ کیا یہ اخلاق سے بولنے کے لیے ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے بولیں، روئیں، جشن منائیں، ختم ہو جائیں؟ نہیں، یہ آج ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ پیارے اسٹوڈنٹ، ہم اسلام کے اندر شروع کریں۔ میں اس پر اور تھوڑی بات چیت انشاءاللہ کل کروں گا، اور کل ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں اور آپ اپنا بہترین شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کا خلیفہ بنائے اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو دونوں مقاصد کو بہترین طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وزڈم اسکول کا اور جناب آصف الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کے ساتھ بات چیت کریں اور کچھ اچھی باتوں کو آپس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور میرے حق میں بھی آپ دعا کریں اگر آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔